बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाहत, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाहत को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे, बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे, हम असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था, एक अब अपनी पार्टी को, और आसिया आपको ख़ास, मैं मिलने भी आसिया को गया था, हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी। और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख़वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख़वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है। और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स
اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بے دردی سے شیلنگ کریں. مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لاء کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا, جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے, پتہ تھا عورتیں ہیں وہاں, اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا, میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا. اور ایک ایسا خوف پھیلایا گیا. اور وہ خوف کیوں پھیلایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز, ایک کرپٹ, وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے, جن کے پرانے کیسز تھے, ان کو اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے, میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا. جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی, خود پبلک نکلی, میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا, انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے, تو جب ہم نے یہ ایک پرامن احتجاج تھا, ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی. فضل الرحمان نے کی, اس نے کیا, بلاول نے کیا مہنگائی مارچ, 4 روپے تب بڑا تھا پیٹرول, اور اسے مہنگائی مارچ کر دی. ہم نے تو کسی کو نہیں روکا, ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے, پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھیلائی, ہم نے تو نہیں کیا, کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا, فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی. وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے اوپر بڑا ہیوی فائنز ہیں, لائبل لاز ہیں, وہاں ہیوی فائنز ہیں. بلکہ یہاں کے ہمارے 1-2 لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں. تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پہ ریسٹرکشنز تھی. آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ جو 4 اینکرز ہیں ان کے اوپر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے, اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, وہ ہیروز ہیں. وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت, ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آزادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. ہر چیز میں پولیٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں, صحافی اچھے برے ہوتے ہیں, لیکن جب ایک کرائسس آتا ہے جس طرح یہ آیا, اور جو پریشرائز کیا گیا, میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے اندر ایمرج کیے ہیروز. اور یہ 4 جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں, اس کو یہ قوم کا اثاثہ ہے. جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے. تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کیا اور سب کچھ کیا, ڈرایا, کیونکہ یہ ناجائز حکومت کو, اب کیا انہوں نے, ان کے طریقے کیا تھے, ایک تو پہلے سازش ہو گئی, پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ کو بالکل ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی, جس میں اپوزیشن ہی نہیں, وہ پارلیمنٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن, کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی, ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں, میلیفائڈ انٹینشن سے کی, کسی کو فیتھ نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا
یہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر, یہ شریف خاندان کے اوپر, اور ان کے ڈرتے تھے لوگ, بیوروکریٹس ڈرتے تھے, پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرے, ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں, سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز, نیب یہ ختم, اداروں کو, پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب, ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے, آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ, جو آج کہتے ہیں کہ جی وہ ملک کے بڑے برے حالات ہیں, یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے, اس وقت 2 بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے, ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں, اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان میں, جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ, اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچے 3.5 سال تب ساری مہنگائی, تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا. اور انہوں نے
10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया, 45% गैस महंगी की, बिजली की कीमत इन्होंने 10 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। यानी इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। और इनकी सारी स्टेटमेंट्स देखें, जब से हम आए हैं इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था महंगाई। तो जो इन्होंने 2 महीने में किया है, आप जरा देख लें 3.5 साल और 2 महीने। इसका मतलब कि महंगाई कॉज नहीं था, क्योंकि अगर ये होता तो ये रोकते, ये इतने बड़ी महंगाई ना करते। मकसद कुछ और था, और वो मकसद सामने आपके आ गया कि आते साथ ही इनके मसले थे करप्शन के केसेस के। वो करप्शन केसेस ख़त्म करवाने थे इन्होंने। सो इनका असल मकसद ये था। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर, इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। जो भी अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जाके, जब मैं रूस किया था तो हमने नेगोशिएट कर लिया था रूसियों से कि हमें सस्ता तेल दे, हमें 30%, हमने उनसे बात कर रहे थे कि हमें तेल सस्ता दें। वो नेगोशिएट हो गया था। जब जैसे ही वापस आए इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वो टेबल कर दी। तो वो जब नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया। लेकिन इनका काम था, अगर इनको वाकई महंगाई की फिक्र होती तो इनको फौरी तौर पे वो रूस का जो सस्ता तेल था उसको परसू करना चाहिए था। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता जी रूस हमारे पास आके हमें ऑफर दे, यानी तेल की हमें जरूरत है लेकिन रूस को कह रहा है कि हमें आके ऑफर दे। यानी असल में अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। अवाम पिस रही है। हिंदुस्तान 40% कम पे तेल खरीद रहा है आज रूस से, 40% कम। जब हम 60 रुपए बढ़ा रहे थे लीटर तो हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर कम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल ले रहे थे। तो इनको अगर फिक्र होती अपने लोगों की तो इनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि वो उसको परसू करते। परसू करने की तो बड़ी दूर की बात है। इनको थोड़ा सा इनके ख्याल में भी आ जाए ना कि इनके जो मास्टर्स बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, अमेरिका, वो नाराज भी हो जाए तो ये कभी वो आगे कदम नहीं उठाएंगे। इनको कोई फिक्र नहीं अपनी अवाम की। मेरी कंटेंशन ये है कि इनके दोनों के पार्टियों के सरबराह के अरबों डॉलर, रुपए नहीं, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी किसी किस्म का इस कौम के लिए स्टैंड नहीं लेंगे जिधर इनके डॉलर खतरे में आ जाए। इनको खौफ यह है कि अमेरिका अगर नाराज हो गया तो वो इनसे होगा जो आज रूसियों से हो रहा है। जितने रूसी ओलिगार्क्स के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, हर रोज आप सुनते हैं कि इनका जेट ले लिया, इनकी यॉट ले ली, इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये इनको डर लगा हुआ है कि कहीं वो नाराज हो गए तो उनके पैसे फंस जाएंगे। लिहाजा बजाय रूस का तेल लेने के लिए इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए वो किया जो कि अमेरिका, उन्होंने हुक्म भी नहीं दिया इनको, तो इतना कि वो नाराज ना अमेरिका हो जाए ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। और मैं बार बार बताता हूं कि 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने जब ये दोनों सरबराह थे 10 साल में, 2008 से 18 तक 400 ड्रोन अटैक्स किए अमेरिका ने। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आपका एलाय आप पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है, आप उनकी जंग भी लड़ रहे हैं, आपके लोग भी उनकी जंग में मर रहे हैं, और आपको ही वो मुल्क में आके ड्रोन अटैक करके लोग मार रहे हैं, और एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला। तो इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इनकी किधर खुशियां बनी जब इमरान खान गया? सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनी। आप उनकी मीडिया उठा के देख ले, सबसे ज्यादा वो खुश हुए। और उसके बाद इसराइल के अंदर वो बड़े खुश हुए कि जी ये गया। और वेस्टर्न अखबारों में ज्यादातर मेरे अगेंस्ट वो, यानी उन्होंने वो जब बाद में पब्लिक निकली तो थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन शुरू में उन्होंने भी बड़ा नेगेटिव था। तो मेरा हिंदुस्तान मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था क्रिकेट की वजह से। तो ये क्या वजह है कि इसकी शहबाज शरीफ से बड़ा खुश हुए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये फॉरेन एजेंडा के तहत चलेंगे। वो एजेंडा जो पाकिस्तान की बेहतरियों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए, बाहर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है।
آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا، جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں، سیریا سے شروع کریں، صومالیہ، یمن، سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان، ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو، اس لیے کہ ہم غلام بنیں. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں، انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے. صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں، ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی، دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو. اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے اگینسٹ تھی وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شہباز شریف آ گیا. تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے. یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں، ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی، ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا آخر میں بفور یو لیو نور اللہ قادری سے مذمتی قرارداد کروانی ہے وہ بی جے پی کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پی ٹی آئی کے نیشنل کونسل اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو
हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पीटीआई के नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द तारीख दूंगा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा